Creepy Nights. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے، آمین۔ میرے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ کریپی اسٹوری وتھ کومل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اکثر بچپن میں کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جنہیں سوچ کے آج بھی ایک عجیب سا خوف اور وحشت سی آنے لگتی ہے۔ آج جو میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ کچھ 2004 کا ہے۔ عموماً پرانی زمانے کی شادیاں گھروں میں ہی ہوا کرتی تھیں۔ میرے چھوٹے چاچا کی بھی شادی گھر میں ہی ہوئی۔ میں اس وقت چھوٹی تھی۔ اس دن اوپر چھت پر ولیمہ تھا۔ پورا دن بڑے کام میں مصروف رہے اور رات کے ولیمے کی تیاری کرتے رہے۔ جب ولیمہ ہوا تو کافی مہمان آئے۔ میرے مرحوم دادا گیٹ پر کھڑے ہوئے تھے اور جو لوگ آ رہے تھے سب سے اچھے سے مل کر اندر جانے دے رہے تھے۔ گھر کی خواتین اوپر چھت میں مہمانوں کے ساتھ تھی اور باقی مرد حضرات دوسرے کمروں میں۔ میرے ساتھ ہی میرے 2 کزنز تھے، شکیل اور ولید۔ وہ دونوں بہت شرارتی تھے۔ ان دونوں نے پلان بنایا کہ گھر سے باہر جا کر پیچھے گلی کی طرف جو دکان ہے وہاں سے چیزیں لیں گے۔ انہوں نے مجھے بھی بتایا تو میں نے بھی جانے کا سوچ لیا اور ہم تینوں چپکے سے دادا کی نظروں سے بچ کر باہر نکل گئے۔ اس وقت رات کے کچھ تقریباً 8 یا 8:30 کا ٹائم تھا اور اکثر اس ٹائم کافی گلی میں سناٹا سا ہو جاتا تھا۔ خیر میں چپکے سے باہر نکل گئی اور تینوں پیچھے گلی کی دکان میں چلے گئے۔ جب ہم چیزیں لے رہے تھے تو اچانک سے کچھ عجیب سی آواز آئی جو کہ بہت خوفناک تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو تقریباً 6 لڑکے تھے جن کے شولڈر پہ بوریاں تھیں اور وہ گنجے تھے۔ عجیب سی آواز نکال رہے تھے اور آپس میں ہنس رہے تھے۔ میرے دونوں میل کزنز نے مجھ سے کہا کہ مناہل یہ لوگ صحیح نہیں ہے۔ یہ سن کے میں بہت ڈر گئی اور بہت سپیڈ سے بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے میرے پیروں سے چپل نکل گئے۔ میں اسے اٹھانے لگی تو ان میں سے ایک لڑکے نے مجھے بلی کی آواز نکال کے گھورنے لگے۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئی، جیسے ابھی دل پھٹ جائے گا۔ میں مزید سپیڈ سے بھاگنے لگی۔ جب بھاگتے بھاگتے اپنے گیٹ کے سامنے آئی تو میرے دادا نے مجھے دیکھ لیا اور پریشان ہو گئے کہ میں اکیلے اس وقت کہاں سے بھاگتے بھاگتے آ رہی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ڈر کر سچ بتا دیا۔ یہ سن کر میرے دادا نے مجھے بہت ڈانٹا اور اندر پھپھو کے حوالے کر دیا۔ میری پھپھو نے بھی مجھے بہت ڈانٹا اور اپنے پاس بٹھا دیا اور امی کو اور سب گھر والوں کو بتا دیا۔ یہ سن کے امی بھی بہت پریشان ہوئی اور انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ اس واقعے کے بعد میں اتنا ڈر گئی تھی کہ آج تک میں گھر سے اکیلے نہیں نکلی۔ یہ کہانی صبا کی ہے۔ صبا کہتی ہیں، میرے ہسبینڈ اور میں ایک نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئے۔ شفٹ ہونے کے پہلے دن سے ہی مجھے اس گھر میں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں اور میرے ہسبینڈ دونوں جاب کرتے تھے۔ مجھے نئے گھر میں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے اور جب سے ہم یہاں آئے تھے کچھ بیمار سا لگ رہا تھا۔ میرے ہسبینڈ کچھ دنوں پہلے سیڑھیوں سے گر گئے تھے اور مجھے بیک میں بہت پین تھا۔ ہیئر لائن فریکچر ہو گیا۔ ہم نے بہت فائنینشلی پرابلمس فیس کی۔ ہم کافی سٹریس میں رہنے لگے۔ ہم نے اس گھر کی انکوائری کروائی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم سے پہلے رہنے والے لوگ ایک کپل تھے جو اس گھر میں آنے کے بعد ہی سیپریٹ ہو گئے تھے۔ ایک اور چیز جو میں نے اس گھر میں نوٹس کی،
میری ایک بلی جو 7 سالوں سے میرے ساتھ رہتی تھی وہ اچانک سے عجیب بیہیو کرنے لگی۔ ایک دن وہ غائب ہو گئی۔ ہم نے اسے پرانے نیبرہڈ میں دیکھا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ ہم نے اپنے اسٹور روم میں بھی جب چیک کیا تو وہ ٹائلز کے نیچے ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے اس کو ہمارے پیرنٹس کے گھر بھیج دیا تو وہ اگین نارمل ہو گئی۔ یہ کہانی سیما کی ہے۔ سیما کہتی ہیں، مجھے نئے گھر میں شفٹ ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ مجھے پہلے دن سے اس گھر میں بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ ہمارے ایک ورکر نے یہ بتایا کہ جب وہ رات میں لفٹ صحیح کر رہا تھا تو اسے ایک عورت کی آواز آئی جو اس کا نام لے رہی تھی۔ اس وقت وہ اکیلا تھا کیونکہ گھر کا کیئر ٹیکر بھی کچھ سامان لینے گیا تھا۔ وہ یہ سنتے ہی سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا۔ خیر پچھلے 2 ہفتوں سے مجھے بہت عجیب فیل ہو رہا ہے۔ راتوں کو نیند بھی نہیں آتی کیونکہ میرے بیڈ کے برابر میں ہی ڈریسنگ ٹیبل ہے اور جب بھی میں اٹھتی ہوں تو پہلے میں اپنے ڈریسنگ مرر میں دیکھتی ہوں اور مجھے اس میں شیڈو ٹائپ کوئی چیز نظر آتی ہے جسے دیکھ کر میں بہت ڈر جاتی ہوں۔ اس کا کوئی چہرہ نظر نہیں آتا مگر ایک فگر ٹائپ دکھتا ہے۔ ایک بار مجھے وہی شیڈو نظر آیا جو میرے ہسبینڈ کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا، آیت الکرسی پڑھی اور وہ رات ہم نے ڈرتے ڈرتے گزاری۔ کچھ دنوں پہلے جب میں آدھی رات میں اٹھی تو مجھے پورے کمرے میں شیڈو نظر آئے جو مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا اور ہم دونوں اپنے کمرے سے باہر چلے گئے۔ وہ رات بھی ہم نے ایسے ہی گزار دی۔ لاسٹ نائٹ جب میں تقریباً رات کے 3 بجے سوئی ہوئی تھی اور مجھے 1.5 گھنٹے میں اٹھنا تھا اس لیے میں نے اپنی الارم لگائی اور سو گئی۔ 10 سے 15 منٹ بعد جب میں نے اپنے ہسبینڈ کی طرف منہ کرا تو مجھے ان کی جگہ کوئی اور فگر لیٹا ہوا نظر آیا جو ایک عورت کا لگ رہا تھا۔ میں اٹھی اور چیخنا شروع کر دیا۔ میرے ہسبینڈ کی آنکھ کھلی اور انہوں نے لائٹس آن کر کے مجھ پر سورے پھونکنا شروع کر دی۔ ہم دونوں فجر تک سو نہیں سکے۔ یہ سب کچھ 2 مہینے پہلے شروع ہوا جب میرے بچوں کی کیئر ٹیکر کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ 3 سالوں سے پزیس تھی اس لیے وہ بیمار ہو جاتی تھی۔ میں نے اس کی ہیلپ کی اور وہ دوبارہ نارمل ہو گئی۔ یہ میرے دادا کی کہانی ہے۔ وہ بہت امیر تھے اور اپنے 13 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ ایک نئی حویلی میں شفٹ ہوئے جو بہت بڑی تھی۔ اس میں ایک بہت بڑا گارڈن بھی تھا۔ میرے ابا 8 سال کے تھے جب وہ یہاں شفٹ ہوئے مگر ان کو وہ سارے انسیڈنٹ جو اس گھر میں پیش آئے یاد ہے۔ اس گھر میں 15 سے 16 کمرے تھے۔ پرانے زمانے میں اٹیچڈ واش روم نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگ اپنے واش روم گھر کے باہر بنایا کرتے تھے۔ کوریڈور کے اینڈ میں ایک کمرہ تھا۔ وہ کمرہ بند ہی رہتا تھا اور میرے دادا بھی کسی اور کو اسے کھولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کیونکہ پرانے مکان مالک نے بھی اس کمرے کو کھولنے سے منع کر دیا تھا اور اس کمرے کے بارے میں دادا جان کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں کوئی جن وغیرہ ہے۔ اس بڑے سے گارڈن میں آم کا درخت، روز پلانٹ، جیسمن ٹری، جامن کا درخت اور بہت سے درخت اور پودے تھے۔ میری دادی کے پاس 5 مرغیاں تھیں۔ وہ انہیں ایک پنجرے میں رکھتی تھیں تاکہ رات میں وہ باہر آ کر ان کی نیند ڈسٹرب نہ کر سکے۔ میرے ابا کو وہ رات اچھے سے یاد ہے جب تقریباً 2 بج رہے تھے۔ میرے ابا کو گارڈن میں سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔
وہ اتنی تیز تھی کہ میری دادی اور میرے ابا کے بھائی بہن سب اٹھ گئے۔ وہ سب اس وقت بہت چھوٹے تھے اور میرے دادا بھی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تھے۔ میری دادی خود بہت ڈر گئی تھی اور بچوں کو چپ رہنے کا اشارہ کر دیا تھا کہ اچانک سے مرغیوں کے بھاگنے کی اور چیخنے کی آواز آنے لگی۔ میری پھپھو، تایا، چاچا سب اس رات میری دادی کو پکڑ کر بیٹھے رہے اور کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ باہر جا کر دیکھیں۔ اگلی صبح جب سب باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مرغیوں کی بہت بری حالت ہے۔ 2 مرغی مری ہوئی تھی اور 3 میں سے 1 غائب تھی۔ میرے ابا دیکھنے کے لیے اور آگے گئے تو انہیں آگے جاتے ہوئے خون کے نشانات اور مرغیوں کے پر وغیرہ دکھے۔ انہیں اچھے سے یاد ہے خون کے دھبوں سے پیروں کے نشانات بھی بن رہے تھے جو بہت بڑے تھے، اتنے بڑے تھے کہ انسانی 5-6 پیر اس میں آرام سے آ جائیں۔ میرے ابا آج بھی جب یہ بات ہمیں بتاتے ہیں تو خوف سے ان کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں اور انہیں آج بھی لگتا ہے کہ انہوں نے وہ 6 مہینے بھوتیا حویلی میں گزارے۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آتی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک کر کے کامنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔